جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں جن صفحات کو پیش کرنا مقصود ہے ان میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلام سے مرتد ایک مولوی عماد الدین جو بعد میں عیسائی پادری بن گیا کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس نے ایک نہایت گندی کتاب توزین الاقوال لکھی۔ اس میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر بہت اعتراضات کیے گئے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تنہا اسلام کا دفاع کر رہے تھے، اس لیے عماد الدین نے آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو گورنمنٹ کی نظروں میں مشکوک کرنے کے لیے اپنی اس کتاب میں آپ کو گورنمنٹ کا باغی قرار دیا۔ اس نے لکھا کہ اسلام ہر حال میں جہاد بالقتال کا حکم دیتا ہے، اور یہ شخص یعنی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام انسانوں کا ایک جتھا اکٹھا کر رہے ہیں، اور طاقت پکڑنے پر یہ شخص اپنی جماعت کے ساتھ گورنمنٹ کے بالمقابل کھڑا ہو جائے گا اور بغاوت کر دے گا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعویٰ کی ابتدا سے ہی اگر ایک طرح مذہب عیسائیت کی غلطیاں نکال رہے تھے اور عیسائی پادریوں کو دجال قرار دے رہے تھے، تو دوسری طرف آپ علیہ السلام گورنمنٹ برطانیہ کے عدل و انصاف کی بنا پر اس کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ جب اسلام سے مرتد مولوی عماد الدین نے توزین الاقوال کتاب لکھی تو اس نے اس کتاب میں ایسی گندی زبان استعمال کی کہ ہندوستان کے چند ایک مشہور اخبارات نے اس پر احتجاج کیا اور اس کتاب کو امن عامہ کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ان حالات میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مرتد مولوی کو اپنی کتاب نور الحق میں مار سیرت یعنی سانپ قرار دیا اور اپنی خاندانی پوزیشن کو گورنمنٹ کے ہاں واضح کیا۔ اسلام کا اصول یہی ہے کہ کسی حکومت کے خلاف بغاوت کرنا منع ہے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ جب کوئی حکومت قائم ہو جائے تو اس کے اچھے کاموں میں اس سے تعاون کیا جائے۔ آپ علیہ السلام گورنمنٹ برطانیہ کی مذہبی آزادی کی صفات کی وجہ سے اس کی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ سکھ حکومت کے دور میں مسلمان سخت مصیبت میں مبتلا تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ سرکار انگریزی اپنی عظیم الشان رحم کی وجہ سے اس اعلان کی طرف توجہ کرے گی اور اس مار سیرت یعنی سانپ کی عادات رکھنے والے کو مورد نظر عطا فرمائے گی، جو اس کے خیر خواہوں کو کاٹتا ہے اور سانپوں کی طرح زبان ہلاتا ہے۔ اے کیسرا ہند، خدا تجھ کو آفتوں سے نگاہ رکھے اور ہر یک خیر کے ارادہ میں اس کا لطف تیرے ساتھ ہو، اور خدا تجھ کو حوادث سے بچاوے۔ ہم مستغیث بن کر تیرے پاس آئے ہیں کیونکہ ہم ایک شخص کی زبان اور اس کے رنج دہ کلمات سے ستائے گئے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ تو نیک خلقوں سے آراستہ ہے اور اپنے عدل میں ان باتوں سے خالی ہے جن پر داغ عیب ہے، اور رحم اور شفقت کو تو نے اپنے نفس کے لیے ایک خصلت لازمی ٹھہرا دی ہے، اور ظلم کرنے والوں کے ظلم پر راضی نہیں۔ یہ تیرا خلق ہے، اور ہم باوجود ذل حمایت تیری کے بعد دشمنوں کے نیش شرارت سے نیش زدہ اور ان کاٹنے والوں کے دانتوں سے کاٹے جاتے ہیں۔ ہر یک ایسا شخص ہم پر حملہ کرتا ہے جس کے باپ دادوں کو کوئی نہیں پہچانتا، اور ہر ایک جاہل ذلیل
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کر رہا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہم باغیوں سے گنے جائیں۔ اور اگر اس مجمل کی تفصیل چاہو تو اے کیسرائے تیرا اقبال زیادہ ہو اور خدا تیری دنیا میں برکت دے اور تیرا انجام بھی بخیر کرے۔ تجھے معلوم ہو کہ ایک شخص نے ایسے لوگوں میں سے جو اسلام سے نکل کر عیسائی ہو گئے ہیں، یعنی ایک عیسائی جو اپنے تئیں پادری عماد الدین کے نام سے موسوم کرتا ہے، ایک کتاب ان دنوں میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تعریف کی ہے اور اس کا نام توزین الاقوال رکھا ہے، اور اس میں ایک خالص افتراء کے طور پر میرے بعد حالات لکھے ہیں اور بیان کیا ہے کہ یہ شخص ایک مفسد آدمی اور گورنمنٹ کا دشمن ہے، اور مجھے اس کے طریق چال چلن میں بغاوت کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایسے ایسے کام کرے گا اور وہ مخالفوں میں سے ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شخص نے حکام کو میری ایذا کے لیے برانگیختہ کیا ہے، اور ساتھ اس کے مجھے گالیاں دینے اور تحقیر کرنے میں اس قدر مبالغہ کیا ہے کہ جو کچھ اس کے برتن میں تھا سب باہر نکال دیا، اور نیز اپنی زبان کی پلیدی میرے بعض دوستوں پر ڈالی، اور ہمارے دین مقدس کے بارے میں بہت کچھ بیہودہ باتیں کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں اور توہین میں مبالغہ کیا، اور ایسی باتیں کہیں جن سے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان میں بے قراریاں جوش مارتی ہیں، اور ہم کسی وقت ان میں سے کچھ تھوڑا سا لکھیں گے اور جاہلوں کے پردے پھاڑیں گے۔ اور اب ہم گورنمنٹ عالیہ کو ان باتوں کی اصل حقیقت سے مطلع کرتے ہیں جو ہم پر اس نے افتراء کی اور گمان کیا کہ گویا ہم دولت برطانیہ کے بدخواہ ہیں۔ سو گورنمنٹ کو معلوم ہو کہ یہ تمام باتیں از قبیل آرائش، دروغ اور شرارت بافی ہیں، اور ایک ذرہ بھی سچائی کی بو ان میں نہیں، اور ان باتوں پر اس کو صرف اس کے بعد مسالے نے آمادہ کیا جو اس نے ان فریبوں کے اندر رکھے ہیں، اور ایک یہ بھی اس کی غرض ہے تا اپنے بڑے پادریوں کو خوش کرے، اور شکر خدا کہ اس کے خود ساختہ کلمات ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت اس گورنمنٹ پر پوشیدہ نہیں، اور ہم اس کی شرارت سے امن میں ہیں، اور ہم اپنی روشن خدمات کو اس کی باتوں کے رد کرنے کے لیے ایسی دیکھتے ہیں جیسے شہاب ثاقب شیاطین کے دفع کرنے کے لیے، اور حکام پر میرا طرز اور طریق پوشیدہ نہیں، اور میں ان سے چھپ چھپ کر چلتا نہیں، بلکہ گورنمنٹ برطانیہ مجھے اور میرے باپ دادوں کو خوب پہچانتی ہے، اور میری راہ اور میرے مدعا کو دیکھ رہی ہے، اور میرے اصل اور سرچشمہ کو جانتی ہے، اور میرے خاندان سے بے خبر نہیں، اور جانتی ہے کہ ہم مفسدوں اور دشمنوں اور باغیوں اور طاغیوں میں سے نہیں ہیں، اور میں ابھی کسی غار میں سے نہیں نکلا تاکہ گورنمنٹ میرے معاملہ سے غافل ہو، بلکہ یہ گورنمنٹ ہمارے جیسے خیر خواہوں پر ناز کرتی ہے، اور جو شخص ہماری باتوں کو بنظر غور دیکھے گا اور ہمارے افعال پر ایک عمیق نگاہ دوڑائے گا، سو اس پر ہماری کارگزاریاں چھپی نہیں رہیں گی، اور ہم سچے ہیں، اور یہ گورنمنٹ ہمارے گہراؤں تک غوطہ مار رہی ہے، اور اس پر ہمارے عمل پوشیدہ نہیں، اور اس گورنمنٹ کی فکریں تیز دوڑنے والی ہیں کہ کوئی تیز اور مضبوط اونٹنی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس وقت گورنمنٹ اپنے راہوں کو مقاصد کی زمین میں دوڑاتی ہیں تو وہ راہیں روئے زمین کو کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور ہر یک عقل بجوز دینی عقل کے اس گورنمنٹ کو حاصل ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ دروازہ بھی اس پر کھل جائے، اور خدا ارحم الراحمین ہے۔ اور گورنمنٹ پر پوشیدہ نہیں کہ ہم قدیم سے اس کی خدمت کرنے والے اور اس کے ناصح اور خیر خواہوں میں سے ہیں، اور ہر ایک وقت پر دلی عزم سے ہم حاضر ہوتے رہے ہیں، اور میرا باپ گورنمنٹ کے نزدیک صاحب مرتبہ اور قابل تحسین تھا، اور اس سرکار میں ہماری خدمات نمایاں ہیں، اور میں گمان نہیں کرتا کہ یہ گورنمنٹ کبھی ان خدمات کو بھلا دے گی، اور میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ ابن مرزا عطا محمد رئیس قادیان اس گورنمنٹ کے خیر خواہوں
اور مخلصوں میں سے تھا، اور اس کے نزدیک صاحب مرتبہ تھا اور صدر نشین بالین عزت سمجھا گیا تھا، اور یہ گورنمنٹ اس کو خوب پہچانتی تھی، اور ہم پر کبھی کوئی بدگمانی نہیں ہوئی، بلکہ ہمارا اخلاص تمام لوگوں کی نظروں میں ثابت ہو گیا اور حکام پر کھل گیا، اور سرکار انگریزی اپنے ان حکام سے دریافت کر لے ہوئے جو ہماری طرف آئے اور ہم میں رہے، اور ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے کیسی زندگی بسر کی اور کس طرح ہم ہر ایک خدمت میں سبقت کرنے والوں کے گروہ میں رہے۔ اور ان حقیقتوں کے مفصل بیان کرنے کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ سرکار انگریزی ہمارے مراتب خلوص اور انواع خدمات پر اطلاع رکھتی ہے اور ان اعانتوں کو جانتی ہے جو وقتاً فوقتاً ہم سے ظہور میں آئیں، خاص کر مفتدی کے وقت میں۔ اور اس گورنمنٹ کو یہ معلوم ہے کہ میرے والد نے کیوں کر اس کو ایسے وقت میں مدد دی کہ جب لڑائیوں کی ایک سخت آندھی چل رہی تھی اور فتنے بڑھ رہے تھے اور حد سے تجاوز کر گئے تھے، سو میرے والد نے اس مفتدی کے دنوں میں 50 گھوڑے ماہ سوار اس گورنمنٹ کو امداد کے طور پر دی گئی، اور اپنی حیثیت کے لحاظ سے امداد میں سب سے بڑھ گیا، باوجود ہی کہ وہ زمانہ تنگی اور ناداری کا زمانہ تھا اور آبائی ریاست کا دور ختم ہو کر گردش کے دن آ گئے تھے۔ پس جو شخص ایک نظر صحیح اور دل امین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ سوچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔